لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم کئی ارب مسلمانوں میں سے وہ چند خوش نصیب ہیں جو اس مرتبہ سعادت حج سے استفادہ حاصل کریں گے. آپ سب کو مبارک ہو اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے الوارث ٹورزم کو اپنے حج مناسک کی خدمات کے لیے منتخب کیا. خواتین و حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں اور جو یہاں بھی اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رکن کی نیت فرمائی ہے تو اس کے آخر میں ایک فکرہ کہا ہے. وہ فکرہ کیا ہے کہ اللہ اسے مجھ پہ آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو جب اللہ کے نبی سے منسوب نیتوں میں جیسے ہم ہر نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید حج فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو اسے مجھ پہ آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما. تو یہ بات ہمیں ذہن میں ہر موقع پہ رکھنی پڑے گی کہ ہم کوئی مشکل کام کرنے جا رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ اسے ہم پہ آسان فرمائے. خواتین و حضرات، حج ایک ایسا سفر ہے جو ہر مسلمان پر زندگی میں فرض ہے، اور ہمارے کچھ دوست کچھ ساتھی جب حج کے لیے اداروں کے پاس بکنگ کرتے ہیں تو ان کی توجہ زیادہ تر سہولتوں کی طرف ہوتی ہے. سہولتیں لینا ضرور یقینی طور پر اچھی بات ہے، اور ان کا جہاں جتنی اللہ نے استطاعت دی ہو اس کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق حج کرنا ضروری ہے، اور سہولتیں حاصل کرنا بھی بالکل مناسب ہے. مگر یہ ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے صرف ہوٹل میں نہیں رہنا
یا ہم نے بلڈنگ میں نہیں رہنا، ہم نے حرم بھی جانا ہے، ہم نے مناسک حج بھی ادا کرنے ہیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ اس طریقے سے اتنا وہ کہ 5 سٹار یا 4 سٹار یا 3 سٹار والا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں ہم نے ضرور اچھا لیا پیکیج B کیٹیگری کا۔ B کیٹیگری میں ہمیں اچھے خیمے ملیں گے جپسم بورڈ والے، اور اس میں ہمیں ایئر کنڈیشنڈ خیمے ہیں، بوفے میں کھانا ملے گا، مگر وہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے منا سے گھر سے منا جانا ہے یا منا سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ، جو ارکان حج ہم نے استعمال کرنے ہیں، اس میں کہیں پر کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حج میں میرے حضرت اللہ ان کے درجے بلند فرمائے کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی سہولت کے لیے صفر کی زندگی گزاری۔ صفر کی زندگی، جی صفر کی زندگی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ صفر کی زندگی کا مطلب ہے زیرو سٹیٹس۔ زیرو سٹیٹس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹا ہوا جوتا پہنا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور فاقے کیے۔ کس لیے؟ کہ کوئی امتی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں آپ کی سنت ادا نہیں کر پایا۔ سنت تو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں بھائی، ٹوٹا ہوا جوتا ہے، فاقہ ہے، 5 ڈش بوفے نہیں ہے یا 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے، زمین پہ سویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر کا تکیہ رکھ کے یا چمڑے کا تکیہ رکھا اور چٹائی پہ سوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی ہے کہ آپ نے عرش نشین ہونے کے باوجود، وہ کیا کہتے ہیں، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، عرش کی ساری عرش ان کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن انہوں نے اپنے امتیوں کے لیے زیرو کی زندگی گزاری۔ تو اس کا ہم نے سمجھ لیجئے، اس کا ہم نے تجربہ کرنا ہے۔ حج میں جب ہم نے جانا ہے تو اگر تو ہم زیرو کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمارے لیے حج آسان ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم یہ کریں گے اوہ ہو بھٹی صاحب یہاں تو بہت گند ہے، تو پھر یاد رکھیے پھر آپ بھی تنگ ہوں گے اور ہم بھی تنگ ہوں گے۔ سب سے ضروری بات جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اس بات پہ تیار کریں کہ آپ نے زیرو کی زندگی گزارنی ہے 5 دن۔ وہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ کو ہر جگہ پہ آسانیاں ہی آسانیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا، مزدلفہ کا ایک رات ایسی ہے کہ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے سڑک پہ چٹائی بچھا کے رات گزارنی ہے۔ نہ وہاں کمرہ ہے، باتھ روم ہوں گے تھوڑے بہت، اس کا بھی گزارا کرنا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی شیلٹر ہے، نہ کوئی چھتری ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کھلا آسمان ہے، نیچے اللہ کی زمین ہے، اوپر اللہ کا آسمان ہے، اور وہاں پہ جا کے یاد آئے گا کہ زیرو کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ اس اپنے ذہن کو اس بات پہ تیار کریں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفر کی زندگی کا تجربہ کرنا ہے۔ ایک شہر میں 30 لاکھ لوگوں نے، 25 سے 30 لاکھ لوگوں نے ایک دم جمع ہونا ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے وہاں بہت انتظام کیا ہوا ہے، مگر مکہ مکرمہ اگر ہم عام دنوں میں جائیں تو ہمیں جو آؤٹ سکرٹس کے علاقے ہیں وہ ہمیں خالی نظر آتے ہیں۔ عزیزیہ میں ہوٹل خالی پڑے ہوں گے، ادھر شوقیہ میں، خالدیہ میں، سب بلڈنگیں خالی، سارا سال خالی پڑی رہتی ہیں، لیکن جب حج کا موقع آتا ہے تو پھر جگہ نہیں ملتی، وہ سب فل ہو جاتی ہیں۔ ہوٹلوں میں ایکسٹرا بیڈ لگا دیے جاتے ہیں اور اتنا رش ہو جاتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو ہم نے جا کے پریکٹس کرنا ہے۔ تو ہم بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو۔ مبارکباد تو میں نے آپ کو دے دی ہے، آگے چلیں۔ ہاں جی، تعارف ہمارا ہو جائے گا۔ یہ میں ہوں اور میرا نام امتیاز بھٹی ہے۔ میں آپ کے الوارث ٹورزم کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا پہلے تعارف نہیں تھا، اب تعارف ہو گیا انشاءاللہ، اور ہم نے آپ کی خدمت وہاں سب نے مل کے کرنی ہے۔
یہ عثمان بھائی ہیں، ان کو تو میرے خیال میں سب لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹر ہیں کمپنی کے، اور انشاءاللہ 10 تاریخ کو جو ہماری فلائٹ جائے گی یہاں سے، 10 جون کو، سب نے 10 جون کو ہی جانا ہے نا جی، تو 10 جون کو انشاءاللہ جب آپ تشریف لے جائیں گے حج پہ تو عثمان بھائی آپ کے ساتھ جہاز میں ہوں گے، لاہور سے لے کے تو آخر تک جدہ پہنچنے تک انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے آپریشن مینیجر ہیں سعودی عربیہ میں، حسن شبیر، ان کا نام ہمارے حجاج کرام نے رکھا ہوا ہے سائلنٹ سولجر۔ یہ ہمارا سائلنٹ سولجر ہے، یہ بولتا نہیں ہے لیکن ایسا ایسا کام یہ کرتا ہے ماشاءاللہ کہ جو حیرت انگیز طریقے سے اس کی پرفارمنس آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس مرتبہ حکومت پاکستان نے اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ ہم 500 کا کوٹے کی کمپنیاں بنائیں، تو اس میں پھر ہم نے 5 کمپنیوں کا ایک گروپ بنایا جس کا نام ہوا عیسیٰ منظم۔ عیسیٰ منظم آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گا، بہت جگہوں پہ جب ہماری شناخت بنے گی تو اس عیسیٰ منظم میں الوارث بھی ہے، اقبال صاحب کی گولڈن فالکن بھی ہے، ایک اور کمپنی ہے جنیوا ٹریولز، اور ایک اور کمپنی ہے ٹریول وکٹری، اور ایک اور کمپنی ہے موئن ٹریولز۔ عام سا آدمی ہوں لیکن ایک محاورہ میں نے بھی ایجاد کیا ہوا ہے حج کے بارے میں، اور وہ محاورہ یہ ہے کہ صبر 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 اور پیدل 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 پیدل، یہ آپ یاد کر لیں، یہ ایک محاورہ سمجھ لیں میری طرف سے ہے۔ حج کا جو نام ہے نا اس میں یہی 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزوں کو اگر آپ نے پکڑ لیا تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم نے جانا ہے ایک خاندان کی طرح جی، اب ہم نے جانا ہے ایک خاندان کی طرح، ہم ایک فیملی بن گئے ہیں، الوارث فیملی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اور اس کی سربراہی میرے پاس ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی عثمان بھائی بھی اور میں بھی آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ ہماری ہر وقت کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ہم وہ سوچیں آپ کے لیے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، جو آپ کے لیے بہتر ہو، تو اسی میں ہم کارآمد رہتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے آپ سے پیسے لیے ہیں، بالکل لیے ہیں، ہم نے آپ کو سہولتیں دینے کا وعدہ کیا ہے، بالکل کیا ہے، ہم وہ سہولتیں آپ کو دیں گے، اس کے ہم پابند ہیں جی، وہ سہولتیں آپ کو مہیا کرنے کے ہم پابند ہیں، لیکن ہم نے آپ کو صرف وہ سہولتیں ہی نہیں دینی، ہم نے اس کے علاوہ اور بھی آپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا جو ضامن ہے وہ اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں اللہ نے آپ کی خدمت پہ مامور کیا ہے۔ اللہ کی ذات گواہ ہے اس میں کہ ہم کتنے دل سے اور کتنے ذوق و شوق سے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی اس میں گواہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کتنا اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نے صبر 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 اور پیدل 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 اتنا چلنا ہے نا خواتین و حضرات، اتنا پیدل چلنا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دن میں 3-4 کلومیٹر پیدل چلنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے وہ پیدل چلنے کی عادت ڈال لیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، وگرنہ پھر ان کو مسائل سے 2-4 ہونا پڑے گا۔ اپنا رویہ ہمیشہ مثبت رکھیں، گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرائیں اور دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھیں۔ لڑائی جھگڑا کسی بات کا حل نہیں ہے۔ تو وہ تو میری اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ یا الہی ہم ہنستے کھیلتے حج کے لیے جائیں اور ہنستے کھیلتے ہی اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ انشاءاللہ بہت سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے اور اللہ کرے گا اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مسلک دیکھیے، ہمارا گروپ کا کوئی کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مسلک اپنا بالکل ہے، ہم ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مسلک فری گروپ ہے ہمارا۔ اس کے لیے ہم کسی پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگاتے کہ کوئی کون سا مسلک اختیار کریں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اپنے مسلک کا پرچار کرے یا دوسروں کو اپنے مسلک کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ بس ہم تو اپنی معافی کرانے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا
کہ جب آپ حج کر لیتے ہیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، نو مولود بچے کی طرح جیسے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو وہاں پہ پاک ہونے کے لیے جانا ہے۔ ہاں جی، جب بس میں سوار ہونا ہے نا جی، تو اگلی 2 سیٹیں آپ نے ایک عثمان بھائی کے لیے ایک میرے لیے چھوڑ دینی ہے، کیونکہ ہم نے آخر میں بیٹھنا ہے اور آپ کو بٹھانا ہے، پھر ہم نے بیٹھنا۔ تو اچھا نہیں لگے گا نا کہ آپ سارے بیٹھے ہوں گے تو لیڈر سب تو پیچھے جا کے بیٹھا ہو۔ تو اگلی سیٹیں تھوڑی آپ نے 1-2 سیٹیں بس چھوڑ کے بیٹھنا ہے۔ ایک آپ نے گم نہیں ہونا، کیا نہیں ہونا؟ گوچنا نہیں جی۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیمار نہیں ہونا۔ کہتے ہیں بیمار نہیں ہونا، تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں کسی حد تک ہے۔ وہ کیا ہے کہ ٹیکے آپ لگوا کے جائیں، اپنے فلو کا ٹیکہ لگوا کے جائیں، میننجائٹس کا ٹیکہ لگوا کے جائیں۔ ابھی ہم آپ کو فارم دے رہے ہیں جی، ہاں فارم دے رہے ہیں، وہ لیں، حج کیمپ جائیں، اپنے ٹیکہ لگوائیں، دونوں ٹیکے لگوائیں۔ جو فلو ہوتا ہے، ایک تو عام نزلہ زکام ہے نا، ایک فلو ہے، فلو کا ٹیکہ ہم نے لگایا۔ فلو فیٹل بھی ہوتا ہے، فلو اگر بگڑ جائے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ ٹیکہ لگوانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے فلو کا کہ اس سے وہ فلو اس حد تک نہیں ہوتا کہ جہاں جان کو خطرہ ہو۔ اسی لیے سب یہ سجیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کہ فلو شاٹ اپنا ہمارا سالانہ 1 لگنا چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے بس احتیاط سے ہی ہے ٹھنڈا پانی۔ اب تو ایک نیا سسٹم آ گیا ہے لوکیشن والا۔ تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ بلڈنگ پہ پہنچیں، وہاں سے کسی کو لوکیشن سینڈ کر دیں، آپ کے پاس اپنی بلڈنگ کی لوکیشن آ گئی۔ آپ بس پہ اتریں، جہاں پہ گاڑی نے آپ کو اتارا ہے حرم جانے کے لیے، وہاں سے آپ لوکیشن سینڈ کر لیں۔ وہاں پہ آپ کے پاس لوکیشن آ گئی کہ گاڑی نے ہمیں واپسی کہاں سے اٹھانا ہے۔ تو لوکیشن سینڈ کر لینے سے آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واپس میں نے کہاں آنا ہے۔ اس کا وہ بھی کافی مطلب ہے ہو جاتا ہے آسان۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ اتریں، ہم بھی جائیں گے ساتھ پہلے دن، عثمان بھائی جائیں گے یا حسن بھائی جائیں گے، تو وہ آپ کو وہاں پہ بتائیں گے کہ جی پیچھے مڑ کے دیکھیں۔ جب جا رہا ہوتا ہے بندہ تو سامنے حرم نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب واپس آنا ہوتا ہے تو پھر نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ نقشہ ذہن میں اگر نہ ہو تو پھر آپ کا گم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ آپ آدھے راستے جا کے واپس مڑ کے دیکھیں۔ پیچھے مڑ کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے کہاں پہ آنا ہے، اور اس کی موبائل میں تصویریں اتار لیں، کچھ 4-5 تصویریں اتار لیں آپ موبائل میں۔ واپسی جب آپ آئیں تو موبائل کھولیں، تصویریں دیکھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس جگہ پہ آنا ہے۔ وہ جنادری ہے اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ ہم آپ کو ڈراپ کرتے ہیں۔ وہ ذرا تھوڑا ٹرکی ہے، حرم جانا اور حرم آنا جاتے ہی پہلے دن جب عمرہ کرنا ہے، اور وہ اس میں تو اس میں آپ نے جب یہ دیکھ لیا اور آپ کو عادت پڑ گئی، عادت ہو گئی آپ کو کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھ کے تصویریں اتار لینی ہیں، تو پھر آپ کے گم ہونے کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ دونوں چیزیں، بیمار نہیں ہونا اور گم نہیں ہونا، اس کا مطلب میرا یہ ہے۔ اپنی رہائش گاہ محلے وقوع کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، گم ہو جانے کی صورت میں گھبرائیں نہیں بالکل، اور قائم رکھیں اور اپنے موجودہ کاغذات سے مدد لیں۔ آپ کے پاس میرا موبائل نمبر ہوگا ہر وقت، حسن بھائی کا موبائل نمبر ہوگا، عثمان بھائی کا موبائل نمبر ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ان باتوں پہ عمل کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ سلسلہ، تو آپ ہمیں کال کریں گے۔ وہاں پہ کوئی جو بھی قریب کوئی بندہ ہوگا اس سے ہماری بات کرائیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس جگہ پر ہیں، یا تو ہم جا کے آپ کو کوئی بندہ بھیج کے منگوا لیں گے، یا ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ یہ کریں۔ میری بات غور سے سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ صحت کا خیال تو ہاں، اس میں ایک بات میں ضرور کر دوں کہ وہاں پہ سنگ مرمر کا فرش ہے حرم میں ہر جگہ، اور وہاں پہ آپ نے ننگے پاؤں چلنا ہے۔ تو ننگے پاؤں فرش پہ چلنے کی بہت پریکٹس کریں، کیونکہ عام طور پہ جوتا پہن کے جاگرز پہن کے تو بندہ صبح واک کر رہا ہوتا ہے، اور جب جوتا اتار کے فرش پہ چلتے ہیں تو پھر پنڈلیاں جو ہیں کھنچ جاتی ہیں۔ تو تھوڑا ننگے پاؤں چلنے کی بھی پریکٹس کریں، اور پیدل چلنے کی جتنی آپ عادت ڈال لیں گے آپ کے لیے، میں یقین کریں آپ کے لیے حج اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ جو حاجی 4-5 کلومیٹر پیدل چل سکتا ہے ایک وقت میں، اس کے لیے پھر حج میں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ویزے سب کے لگ گئے ہیں، سیٹیں سب کی بک ہو گئی ہیں الحمدللہ، سارے انتظامات اللہ کی مہربانی سے مکمل ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا میں یہ
تمہید باندھوں، پھر انشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ انتظامات کیا ہیں اور کیسے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جی صحت کے متعلق کہ ہم روٹین کی دوائیاں تو اپنی لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی ہوتا تو وہ میڈیکل ہوگا ہمارے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے سعودی عربیہ میں صحت کی سہولیات بے پناہ ہیں اور فری ہیں، بالکل فری ہیں۔ تو وہاں پہ صحت کی سہولت سب کے لیے، خاص طور پہ حجاج کے لیے وافر ہے اور فری ہے۔ تو وہاں پہ اتنا انتظام ہے، صحت کا بہت انتظام ہے، اللہ کے فضل سے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پیدل بہت چلنا پڑتا ہے، پھر بھی یعنی جب ہم کہتے ہیں نا ہم قریب پہنچ گئے ہیں، تو قریب پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 1.5 کلومیٹر چلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر آپ 4-5 کلومیٹر کی آپ کا اسٹیمنا ہے تو پھر آپ کے لیے وہ 1.5 کلومیٹر کچھ نہیں کہتا۔ خوراک میں اعتدال کی بہت میں نے بات کی ہے کہ خوراک کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے آپ نے بڑی مشقت کرنی ہے، بڑی مشقت آپ نے کرنی ہے، اتنی مشقت زندگی میں کبھی کی نہیں ہوگی، نہ آپ نے اتنا کبھی رش دیکھا ہوگا زندگی میں، نہ کبھی آپ نے اتنا کبھی زندگی میں پیدل چلنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، اتنا رش ہے کہ تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا پروفیشنلزم یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایسے نکال کے لے جائیں کہ آپ کو اس کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے، مگر اس کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ حرم آپ جائیں گے تو دھکے تو پڑیں گے، لیکن جیسے ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے، اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دھکے کم پڑیں گے۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے حج کے دوران رہائش گاہوں پر ڈائننگ ہال اور لفٹوں میں رش کا سامنا ہوتا ہے، جلد بازی سے کام نہ لے، اپنی باری کا انتظار کریں۔ دیکھیے جو بلڈنگیں ہوتی ہیں نا ان میں ڈائننگ ہال بھی بنے ہوتے ہیں، سارا کچھ بنا ہوتا ہے، لیکن وہ بنے ہوتے ہیں 50% 60% کیپیسٹی کے مطابق، ہوٹلوں میں بھی اور بلڈنگوں میں بھی۔ لیکن جب حج کا موقع آتا ہے نا جی، تو وہاں پہ ہوٹل کا جو 2 بیڈ کا کمرہ ہوتا ہے وہ 3 بیڈ کا ہو جاتا ہے، اور جو 3 بیڈ والا ہوتا ہے وہ 4 بیڈ کا ہو جاتا ہے، اور لفٹوں میں بھی بے پناہ رش ہو جاتا ہے، اور ڈائننگ ہال میں بھی بے پناہ رش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک نیا تجربہ، ایک نیا ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں آپ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر ہوٹل کے لفٹوں میں بھی رش ہوتا ہے، بھلے وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے، ہم نے دیکھا لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ بیجا تنقید سے اجتناب کریں اور اپنی زیادہ سے زیادہ توجہ عبادات پر مرکوز رکھیں۔ اس پہ تو میرے خیال میں کافی بات میں نے کر لی کہ نہ مسلک کی بات کرنی ہے، نہ ہم نے کسی پہ تنقید کرنی ہے کہ یہ دیکھیں یہ بنگالی کیا کر رہا ہے، یہ مصری کیا کر رہا ہے، یہ فلانا کیا کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں بس۔ اچھا جاتے ہوئے نا جب نا لے کے جانا نا سامان، تو ایسی چیزیں جو لیکوڈز ہیں یا پاؤڈر ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں اپنے بیگوں میں نہ لے کے جائیے گا، وہ ذرا مشتبہ ہو جاتی ہیں، جب وہ مشین سے نکالتے ہیں تو پھر بیگ کھول کے چیک کرانے پڑتے ہیں۔ تو آپ ایسی چیزیں لیکوڈ پاؤڈر اس قسم کی منشیات پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے، تو جو چیز بھی منشیات سے ملتی جلتی ہوتی ہے نا اس کو وہ بہت زیادہ چیک کرتے ہیں۔ اچھا دوسری بات اگلی آ گئی کہ جہاز میں جب ہم جانا ہے، ہم نے 5 گھنٹے پہلے کم از کم رپورٹنگ ٹائم ہوتا ہے۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں انی دیر پہلے جا کے کی کرنا ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ کلوز ہو گئی، اب ہم کیا کریں، بٹی صاحب کچھ کریں نا، عثمان بھائی کچھ کریں، تو ہم بے بس ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جلدی جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی 1-8 گھنٹہ ہوتا ہے اس چیز کو میٹ کرنے کے لیے۔ جی پھر آگے قسمت کی بات ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی بسیں آئیں گی 2 بجے، تو آپ 2 بجے ریڈی ہو جائیں۔ اب اگر بسیں 2:15 آتی ہیں، 2:30 بجے آتی ہیں یا 2:45 آتی ہیں، تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی۔ تو اس لیے آپ ریڈی ہوں گے تو پھر معاملات آسان رہیں گے، اور اگر آپ ڈھیلے ہوں گے تو پھر معاملات ذرا تھوڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اچھا جی اگلی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ سعودی عرب میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا اس کو پاکستان لانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ ایک مرتبہ ہم نے یہ بہت زیادہ مسئلہ فیس کیا تھا کہ ایک ہمارے حاجی صاحب تھے، اچھے بھلے تھے، کمرے میں مدینہ منورہ میں
اچھے بھلے انہوں نے گھر بات کی ہے، پاکستان بچوں کو بتایا کہ وہ دکان تو کرایہ فلانے کو لے آنا، فلانے نے کرایہ دینا، یہ دینا وہ دینا، کمرے والوں لوگوں نے بتایا کہ بات کرتے کرتے ان کی طبیعت خراب ہوئی، تو انہوں نے جلدی سے ان کو لٹایا، اب وہ ہاتھ پاؤں ملے اور مجھے فون کیا، میں کہیں باہر تھا، تو کمرے والوں نے نا جلدی جلدی ویل چیئر میں بٹھا کے ان کو نیچے لائے تو وہ لیٹ گئے۔ وہ فوری طور پہ ہم نے ایمبولینس، وہ بلڈنگ والے نے ایمبولینس منگائی، ایمبولینس میں ان کو ڈالا، ہاسپٹل لے گئے، مجھے فون آیا، میں سیدھا ہاسپٹل پہنچا، لیکن ہاسپٹل پہنچ جانے تک، میرے جانے تک وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ہم نے وہاں سے فون کیا ان کے گھر والوں کو، دس از محمد علی، یہ میرا فرینڈ ہے، سب سے چھوٹا ہے، عثمان بھائی کا چھوٹا بیٹا ہے، بڑا بیٹا تو تلاوت کر کے گیا، چھوٹا یہ ہے، بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ہم نے ان کو فون کیا پاکستان، اب وہ پاکستان ہاؤس والے بھی اور وزارت الحج والے بھی ہمیں کہیں کہ جی اجازت دیں، ہم ان کی تدفین کا انتظام کریں، صبح فجر کی، صبح جمعہ تھا کہ فجر کی نماز پہ ان کا جنازہ ہو جائے گا اور جنت البقیع میں ہم ان کو دفنا دیں گے، تو آپ اجازت دیں۔ اب میں نے پاکستان فون کیا، پہلے تو وہ میری بات پہ یقین ہی نہ کریں کہ ساڑھی گھنٹہ پہلے تو گل ہوئی ہے، جب یقین کر لیا انہوں نے، پھر انہوں نے ظاہر ہے رونا ہی ہوتا ہے، رونا شروع ہو گیا گھر میں۔ اب میں ان کو بار بار کہوں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اچھا ٹھیک ہو گیا، میں ان کو بار بار کہوں کہ آپ ہمیں اجازت دیں ان کی تدفین کے لیے، اب وہ کہیں نہیں ہمارا ابا سان واپس کرو، ڈیڈ باڈی واپس چاہیے ہمیں، تو اس میں بڑے مسائل ہوئے، وہ 3-4 گھنٹے لگ گئے ہمیں ان کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ ہم ان کی تدفین یہاں کریں گے۔ وہ پھر کچھ حاجی صاحب تھے، وہ گئے بھی اکیلے ہوئے تھے، ان کے ساتھ پھر کچھ ایک حاجی صاحب تھے ہمارے ان دنوں میں، خادم صاحب، ان کے ساتھ تھا ملنا جلنا، تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ ہاں یہ ایسا ہی بات ہے، تو یہ کر کے تو وہاں پہ پھر تدفین کی آپ نے ہمیں اجازت دے دیں، یہ ہوگا نہیں کہ کوئی اگر کسی کا انتقال ہو تو ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں آئے گی، ان کو وہیں پہ ان کی ساری رسومات جو ہیں وہاں پر ہی سرکاری طور پہ ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سفر حج کو کامیاب بنائے، اور ہر ممکن کوشش ہم کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی صورتحال میں جس کا پہلے سے اندازہ نہ ہو ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری گفتگو بڑے غور سے سنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہنستے کھیلتے جائیں اور ہنستے کھیلتے ہی واپس اپنے گھروں کو آئیں۔ کچی ساری کو وہ آمین انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ہماری گفتگو ساری، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے شیڈول کی طرف کہ ہم نے کیسے ہم نے جانا ہے اور کیسے ہم نے آنا ہے۔ سعودی ایئر لائنس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ ہر وعدہ ہم نے اللہ کے فضل سے ہم نے پورا کیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے ہر چیز پوری کی ہے، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی کسر اس میں نہ رہے۔ 13 دن والوں کا شیڈول کیا ہے جی کہ 10 جون کو ان کی روانگی ہے یہاں سے، فلائٹ کا نمبر ہے 3735، یہ تو خیر جانا تو سب کا ہی ہے، 11:15 بجے فلائٹ چلنی ہے 10:45 پر، تو آپ کو 6:45 پر 6 بجے، 6:15 بجے، 6:30 بجے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیے۔ وہ اسمبل نہیں ہونا، آپ نے آنا ہے، اندر جانا ہے، اپنی بریفنگ کرانی ہے، بورڈنگ کارڈ لینا ہے، امیگریشن کرانی ہے، اندر ہال میں پہنچ جانا۔ عثمان بھائی بھی اسی طرح پہنچیں گے، یہ بھی نہیں کسی کو دیکھیں گے، ہال کے اندر جب آپ پہنچ جائیں گے نا اندر، تو پھر یہ وہاں گھومیں گے، لسٹ پکڑی ہوگی، میری فون پہ بات ہو رہی ہے کیڑی فیملی آ گئی ہے، کیڑی فیملی رہ گئی ہے، تو وہاں پہ جب یہ کمپلیٹ لسٹ ہو جائے گی تو یہ کہیں گے یہ اوکے صاحب آ گئے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس ہمیں آپ ڈپارچر سے 2-3 دن پہلے دے دیں گے؟ وہاں پہ میں آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں نا آگے، اب تو ساری ہر چیز آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ فلائٹ ہو گئی 13 دن والوں کی، 23 جون کی ان کی واپسی ہے، 23 جون کو 12:30 بجے، 12:35 پہ فلائٹ ہے، تو اس لیے وہ پھر ہم 8 گھنٹے پہلے اس صبح میرے خیال میں 3-4 بجے ایئرپورٹ جانا ہوگا۔ یہ وہ ڈائریکٹ ہے نا، یہ ڈائریکٹ ہے بھائی جی ڈائریکٹ میری طرف تو جو روکا، اچھا آپ ان کے ساتھ دیں گے ادھر، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اگلی فلائٹ ہے جی ہماری، جانا تو 10 تاریخ کو ہی ہے، جو 17 دن کے پیکیج والے لوگ ہیں، ہاں جی آپ کی بھی 10 تاریخ کو ایک ہی فلائٹ میں جانا ہے صاحب نے، اور واپسی ہے 28 جون کو۔ اچھا 28 جون کو جو واپسی ہے نا مدینہ سے، وہ آپ کو سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، ابھی تک یہی ہے کہ وہ فلائٹ ہماری مدینہ سے لاہور ہی ہے، لیکن اس کا جدہ میں سٹاپ اوور ہے، تو 5-6 گھنٹے وہاں جدہ میں آپ نے رہنا ہے، لیکن سامان آپ کا مدینہ سے بک ہو جائے گا اور زمزم بھی وہیں سے مل جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، صرف آپ نے امیگریشن کرانی ہوگی جدہ آ کے، وہاں سے آپ کو لے جائیں گے، وہ جہاز میں اتاریں گے، تو 5-6 گھنٹے، 6 گھنٹے کا کتنا ہے اسٹاپ بھائی؟ 10:10 پہ ہم آپ کا ہے ارائیول، اور اس کے بعد 6 بجے پھر وہاں سے فلائٹ ہے، یہ منیمم سٹے ہے جو الاؤڈ ہے جدہ سے، ہاں جی 6 گھنٹے تو کم از کم ہوتا ہے نا، ضروری ہے، جو وایا فلائٹ ہوتی ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے کم از کم سٹے ہو۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کی فلائٹ ہوگی، مدینہ سے آپ بیٹھیں گے اور آپ آ جائیں گے، اتریں گے جدہ، اور جدہ میں پھر جدہ سے آپ بیٹھیں گے شام کو 6 بجے، اور وہاں سے پھر آپ کی روانگی اس کے مطابق ہو جائے گی۔ کیا سر 5 hours before departure جی یہ آپ جو ٹائم بتا رہی ہیں تو 4 گھنٹے بن رہے ہیں، 6:30 بجے 4 بجے نہیں یہاں سے جاتے وقت صبح آپ نے کہا ہے کہ 6:30 پہنچے ہیں، تو فلائٹ آپ کی 11:45 ہے، 5 گھنٹے پہلے مینس 6:45 بنتے ہیں، ہاں تو 6 بجے پہنچ جائے، 4.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، اٹ از اوکے۔ آنے کی تو وہی فلائٹ ہے، اور واپسی ان کی ہے 15 جولائی کو۔ 15 جولائی کو یہ بھی ڈائریکٹ یہاں سے کوئی 60-70 لوگ جائیں گے، اور باقی کوئی 40-45 لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آئیں گے۔ تو مدینہ لاہور 15 جولائی، یہ صبح 2:30 بجے فلائٹ ہوگی جی وہاں سے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب آ جائیے حج کا ایگریمنٹ ہم نے آپ کو ایک دینا ہے، وہ دیا ہے ہم نے، سب لوگوں نے سائن کیا ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا آپ کا جو ایگریمنٹ ہے کہ ہم آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے علم کے مطابق تمام معلومات درست ہیں، میں نے جو فارم سائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور تمام سعودی قوانین کی پیروی اور پابندی کروں گا، گروپ کے پروگرام کے مطابق سفر کروں گا، اور کسی صورت بھی گروپ کی واپسی کے بعد وہاں رکنے کی کوشش نہیں کروں گا، خاص طور پر سیاسی سرگرمیوں، مذہبی تعصب اور کھلے عام سعودی حکام پاکستان اور ان کے نمائندوں کے خلاف مظاہرہ احتجاج سے اجتناب کروں گا، اور کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کروں گا جس سے پاکستان کی عزت پر حرف آئے یا پاکستانی جھنڈے یا جائیداد کو نقصان ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی طرف سے ایک انڈرٹیکنگ ہمیں درکار ہے، یہ حکومت پاکستان یہ مانگتی ہے۔ کسی بھی صورت میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دیے گئے پروگرام سے ہٹ کر رد و بدل کے لیے نہیں کہوں گا، وہ ہو بھی نہیں سکے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جانتی ہوں کہ دوران حج وفات کی صورت میں تدفین سعودی عرب میں یہ بات ہم کر چکے۔ میں جانتا ہوں کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو رہائش فراہم کی جائے گی وہ میرے خاندان یا گروپ کی وحدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مردوں اور خواتین کی علیحدگی کی بنیاد پر ہوگی، جس میں ایک کمرے میں بیک وقت 4 سے 5 افراد تک موجود ہوں گے، 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ اگر آپ سے ہم نے کہا ہے کہ 4 آپ کو دیں گے تو پھر دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں میں یہ سن لیں نا، سن لیں، یہ جنرل بات ہے، یہ جنرل بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈبل بیڈ کمرے لینے ہیں، ان کو ڈبل بیڈ دیں گے ہم، جن سے ہماری 3 بیڈ کی بات ہے ان کو 3 بیڈ کا کمرہ دیں گے۔ یہ جنرل بات ہے، جو لوگ شیئرنگ میں ہیں، شیئرنگ میں 4-5 ہم نے لکھا ہوا ہے، لیکن 4 سے زیادہ کی شیئرنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تمام اوقات میں صبر و تحمل اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کروں گا، بچوں کو، خواتین کو اور عمر رسیدہ حجاج کرام کو بسوں میں سوار ہونے کے لیے ترجیح دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ منی میں مکتب اور خیموں کی تعداد کا تعین سعودی حکومت کرتی ہے، ایسی مختصر جگہ پر ضبط نفس اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کروں گا، دوسروں کو جگہ دینے میں پس پیش نہیں کروں گا، اور حج درخواست فارم سے منسلک تمام ہدایات پر سختی سے کاربند رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اضافی سہولیات لینے کے لیے اضافی اخراجات ادا کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر رہائش اور فلائٹ شیڈول میں تبدیلی ہو سکتی ہے، سم ٹائمز ہوتا ہے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کی ذمہ داری، تو وہ فلائٹ کینسل ہونا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی نا۔ یا خدا نہ خواستہ ایک آدھ دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہوٹل کے کچھ مطلب ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے سے 12ویں فلور پہ 33ویں فلور پہ آگ لگ گئی، انہوں نے سارا ہوٹل خالی کرا دیا۔ اب وہ جہاں ہمیں جگہ دیں گے پھر ہمیں وہاں جانا پڑے گا نا،
تو اس صورت میں تو پھر آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں میں ایتھے ہی رہنا تو پھر پرابلم ہے تو اس صورت میں پھر یہ پرابلم ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے نیچرل کلیمٹی یا آسمانی آفت جس کو آپ کہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کسی وجہ سے سفر نہ کرنے کی صورت میں رقم کی واپسی اس وقت تک کیے گئے ادا شدہ اخراجات میں نہا کر کے ہی کی جائے گی. اب ہم نے ساری پیمنٹیں کر دی ہیں سوائے روٹی کھانے کے, سارے خرچے ہم نے کر دیے ہیں, ساری پیمنٹیں ہو گئی ہیں, سارے ایگریمنٹ ہو گئے ہیں, اسی بعد ویزا نکلتا ہی اس کے بعد ہے. میں جانتا ہوں کہ ویزا کے حصول میں تاخیر یا مشکلات کی صورت میں ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا, لیکن ویزے لگ گیا الحمدللہ. میرے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں ہوٹل حکومت کی اجازت سے دوران حج ایکسٹرا بیڈ لگاتے ہیں اور بعض اوقات جگہ میں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پورے سعودی عرب میں ایسے ہی ہے. شفٹ بلنگ 6, 7 اور 13 ذی الحج کو حرم جانے اور واپس آنے کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کی جائے گی. اس مرتبہ ہم 6 کو بھی شاید دے رہے ہیں, 6 کو بھی ہم ٹرانسپورٹ انشاءاللہ آپ کو دے رہے ہیں. لیکن یہ حکومت پاکستان کی طرف سے 5 سے 15 تک ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی, جو اس کا کیا کہنا چاہیے, جو اس کا سیٹ پیٹرن ہے. شفٹ بلڈنگ سے حرم, جی ہاں, اس کا شیڈول بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جو شفٹ بلڈنگ سے ہماری ٹرانسپورٹ چلتی ہے نا جی, وہ دو دفعہ دن میں جاتی ہے. یعنی جو ہمارا جنادریہ والا پوائنٹ ہے وہاں پہ وہ 4 دفعہ جائے گی دن میں. صبح تہجد کے وقت گاڑیاں جائیں گی یا چھوڑ کے آئیں گی آپ کو حرم, اور فجر کے بعد, بلکہ فجر کے بعد بھی نہیں بلکہ اشراق کے بعد 7 بجے لیں گی, اور اس کے بعد آپ کو عصر کے بعد چھوڑ کے زہر کے بعد چھوڑ کے آئیں گی, اور پھر عشاء کے بعد لے لیں گی. درمیان میں اگر آپ آنا جانا چاہیں تو آپ خود آ جا سکتے ہیں, لیکن ہمارا شیڈول یہ ہوگا, یہی ہمارا شیڈول کئی سالوں سے ہے. 4 آئیں گی, زہر کی نماز آپ گھر پڑھیں گے. جی 5 ہو جائیں گی نا. تہجد کے وقت چھوڑ کے آئیں گے, اشراق کے بعد لیں گے, اور اس کے بعد ہم آپ کو عصر سے پہلے چھوڑ کے آئیں گے. لنچ کا ایشو ہو جاتا ہے نا جی, زہر کی نماز اس لیے مس کرنی پڑتی ہے کہ لنچ کر کے جائیں گے, لنچ کر کے گاڑیاں چھوڑیں گی, اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد آپ عصر مغرب عشاء وہاں پڑھیں گے. اور یہ 6 اور 7 دونوں کے لیے 6 تک, 7 کو چھٹی ہے. 7 کو ہمارا پریپریشن ڈے ہے, ہم نے پھر 8 حج پہ جانا رات کو. جب 8 کی صبح نہیں جائیں گے فجر کے بعد, وہ میں شیڈول آگے جب حج کا شیڈول آئے گا اس میں بتاؤں گا. ہم 7 اور 8 کی درمیانی رات جائیں گے, تقریباً 2:30-3 بجے صبح فجر سے پہلے. ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور میونسپلٹی ٹیکس موجودہ شرح کے ساتھ پیکیج میں شامل ہے. اس کے علاوہ اضافی ٹیکس اگر کوئی نیا لگا تو وہ قابل ادائیگی ہوگا. کوئی ٹیکس نہیں ابھی تک انشاءاللہ. اب یہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا. یہ حج پیکیج ہمارا 13 سے 14 دن والا ہے. اس میں ہم نے آپ سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سارے وعدے پورے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے جی آگے چلتے ہیں. ہاں, یہ پیکیج تو آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, 17-18 دن والا بھی کیا ہوا ہے, 35 دن بھی کیا ہوا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں شفٹ بلڈنگ پہ. شفٹ بلڈنگ پہ تھوڑی سی تقریر لمبی ہے. جب ہم نے یہاں سے جانا نا جی سعودی عربیہ, تو سب سے پہلا جو ہمارا قیام ہے وہ ہے ہمارا بلڈنگ میں. یہاں سے آپ جدہ جائیں گے, جدہ سے بسیں آپ کو لے کے جائیں گی مکہ مکرمہ شفٹ بلڈنگ میں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ تشریف لائیں گے. اور پچھلے سال ہمارے پاس جو بلڈنگ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی. اس دفعہ جو ہمارے پاس بلڈنگ ہے وہ میرے لحاظ سے تو اس سے بھی اچھی ہے. اب دیکھیں آپ کا کیا اس کے بارے میں آتا ہے کامنٹ, کیونکہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بلڈنگ اگر آپ لوگوں کو پسند آ گئی تو پھر اس کا ہم لمبا ایگریمنٹ کریں. تو شفٹ بلڈنگ ہم نے اس دفعہ یہ والی بلڈنگ ہمیں ملی ہے جی. وہ پچھلے سال والی بلڈنگ تو 500-550 لوگوں کی تھی, اور اس میں بہت سارے گروپ ٹھہرے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ڈائننگ ہال بہت چھوٹا تھا, اور ہم نے گزارا بھی کیا. اور ابھی بھی یہ بلڈنگ جو ہمیں ملی ہے یہ ہمیں ملی ہے 140 لوگوں کی ہے. یہ شاید یہ چھوٹی سی بلڈنگ ہے, اچھی ہے, خوبصورت ہے, اور چھوٹے چھوٹے اس کے کمرے ہیں. اچھا ہے, لوگ جو سارے جو ڈبل بیڈ, ٹرپل بیڈ, کوارڈ شارٹ سب لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ. یہ حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں.
جی جی، اس کو آپ عزیزیہ والی بلڈنگ کہتے ہیں. یہ ملی ہے ہمیں الحمدللہ. یہ شہر الحج پر ہی ہے، اسی روڈ پہ جس روڈ پہ وہ بلڈنگ ہے. یہ پچھلے سال والی تھی جہاں، اور یہ اس کے کمرے ہیں اس طریقے سے. اور کچھ یہ ابھی جب میں دیکھنے گیا تھا تو یہ حالت اس کی تھی. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا ہم نے کچھ چیزیں ایڈ آن کر رہے ہیں. باتھ روم اس کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، دیکھ لیں. اور بلڈنگ بھی بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، صاف ہے، ذرا چھوٹی ہے بس. سر اس کا بلڈنگ کا نام شفٹ بلڈنگ ہے یا نہیں، شفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے ہوٹلوں کے علاوہ اس بلڈنگ. تو بلڈنگ کی صورت حال یہ ہے جی کہ چونکہ یہ چھوٹی بلڈنگ ہے، اس میں ڈائننگ ہال بھی بہت چھوٹا ہے. تو آپ سمجھیں ایک فلور پہ 5 کمرے ہیں صرف. تو 5 کمروں کے ساتھ اتنا ہی ڈائننگ ہال ہے. تو کوشش تو ہم کریں گے کہ اس کو جتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن چونکہ لفٹیں 2 ہیں، اس میں 2 لفٹیں ہیں اور ڈائننگ ہال چھوٹا ہے. نماز کی جگہ خواتین کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی جگہ بنا دیں، اور کوئی بلڈنگ سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پہ مسجد ہے جہاں جمعہ کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جو مرد حضرات ہیں وہ جا سکتے ہیں. خواتین کے لیے وہ میری ان سے بات تو ہوئی ہے مالکان سے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک فلور پہ انہوں نے اپنا دفتر بنایا، وہ کہہ رہے تھے یہ جگہ ہم آپ کو دے دیں گے کہ خواتین وہاں نماز پڑھ لیا کریں گی آ کے. نہیں تو کمرے میں بھی پڑھ سکتی. جی یہ اب جو نماز کی بات کریں جینٹس کی اور خواتین کی، یہ وہ ظہر والی ہے. جی، کسی وقت لوگ نہیں بھی جاتے. کسی وقت ایسا ہوتا ہے کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی یا جانا نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. مطلب بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ہر ٹور میں نہیں جاتے. یہ اس کو اگر ہم پیدل کا راستہ دیکھیں تو یہ کتنے کلومیٹر ہے؟ 4 کلومیٹر ہے. اگر ہم حرم سے پیدل چلیں تو لگیں گے اس کو ہمیں کوئی 10-12 منٹ 15 منٹ لگیں گے بس میں، گاڑی اس میں کوسٹر میں. میں اس پوائنٹ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو کیا پیدل جا سکتے ہیں؟ ٹیکسی میں جا سکتے ہیں. یہ وہ آپشن بھی ہے. ہاں، آپ اگر آپ نے لنچ مس کرتے ہیں آپ نیچے اتریں، ٹیکسی پکڑیں، حرم چلے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اب وہ اتنی ایکسپینسو تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں، 20-25-30 ریال. آپ کون سے پیکیج میں ہیں بائی دا وے؟ 13 دن میں. ہاں تو پھر آپ کے لیے تو وہ حرم جانا وہی ہے نا. ہاں، اس کو یوٹیلائز کرنا. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. یہ علاقہ جو ہے نا جی، ہم اس لیے یہ جہاں پہ یہ بلڈنگ ہے نا، یہ علاقہ ہم اس لیے سوٹ کرتے ہیں، اس کی ہم نے کی ہے انتخاب ہم کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے لیے حج کو آپریٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں دو پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ منی میں ہم ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ٹریفک جہاں چلتی ہے اس کے قریب ہوں، تاکہ جب ہم منی سے نکلیں طواف زیارت کے لیے جائیں یا گھر جانے کے لیے تو ہمیں کم پیدل چلنا پڑے اور ہم بس ہمارے قریب آ جائے. اور گھر سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس میں جائیں ہم تو جمرات کے اتنا قریب چلے جائیں کہ وہاں سے ہم پیدل چل کے جمرات کی رمی کر کے واپس آ جائیں. کیونکہ ہم نے منی سے جمرات کی رمی کے لیے نہیں جانا. مکہ مکرمہ میں جو 18 دن پیکیج والے لوگ ہیں اور 35 دن پیکیج والے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہوٹل ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے وہ ہے، یہ دیکھیے، مومن پک. ہاں جی، وہ کدھر گئے ہیں حاجی صاحب؟ ہمیں مل گیا الحمدللہ. اس کا ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا. 17 دن والے جو لوگ ہیں یہاں اس میں رہیں گے، 14 کو شفٹ ہوں گے اور 17 کو ان کی آگے شفٹنگ ہوگی مدینہ منورہ. ٹھیک ہے جی، 3 نائٹس. یہ اس کی تصویریں ہیں مومن پک کی. مومن پک حجر ٹاور اس کو کہتے ہیں. اور جو 35 دن والے ہیں ان کی شفٹنگ ہوگی 21 ذی الحج کو، اور وہ 30 تک یہاں رہیں گے اور 30 کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور مدینہ منورہ میں یہ ہوٹل ہے 17 دن والے لوگوں کا، امار رائل. یہی ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے 13 دن والوں کا بھی 17 دن والوں کا بھی. امار رائل، اس میں 3 نائٹس دونوں کے لیے ہیں. یہ ہوٹل بھی دیکھ لیں، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں. ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہوٹل وہ لیں جس کی ریٹنگ booking.com میں 8 یا 8 سے زیادہ ہو. جو سپر ہوتی ہے نا جی،
ریٹنگ سپیریئر ریٹنگ 8 سے اوپر ہوتی ہے. booking.com میں آپ جائیں نا, آپ دیکھیں گے کسی ہوٹل کی 6 ریٹنگ ہوگی, کسی کی 7 ہوگی, کسی کی 7.6 ہوگی. بہت کم ہوٹل نظر آئیں گے جن کی 8 سے اوپر ہوتی ہے ریٹنگ booking.com میں. تو اس کی ریٹنگ بھی 8.2 ہے شاید. ہاں جی, ہاں. تو 8, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 8 سے اوپر ریٹنگ والا ہوٹل لیا جائے. اس کا پھر آگے تو آپ کا نصیب ہے سب کا. سر یہ امار ورلڈ جو ہے, جو مدینہ پاک کا جو گیٹ ہے, گیٹ نمبر کس کے قریب ہے جی؟ یہ آپ سمجھ لیں 25 کے آگے 25 نمبر گیٹ جی, جو خواتین والا گیٹ ہے نا, وہ سیدھا 25 نمبر سیدھا جائے گا. یہ وہ فوڈ کورٹ ہے, فوڈ کورٹ کے بعد دلہ طیبہ آ جائے گا, دلہ طیبہ کے بعد سڑک ہے, سڑک کے بعد آ جائے گا وہ منہ کریم, اور منہ کریم کے ساتھ یہ ہے مسجد بخاری کے ساتھ. ہاں جی. اور 35 دن والوں کے لیے اس دفعہ ہم نے لیا ہے, سب سے میرا خیال میں بات ہو گئی تھی, 35 دن والوں کے لیے ہم نے پل میں زمزم یہ والا جی. بہت سے ساتھیوں کے ہمارے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ کھانا کون سا ملے گا ہوٹل میں. بلڈنگ میں تو ہمارا کھانا کیٹرنگ کمپنی ہے, وہ یہاں سے لوکل جو دیں گے کھانا, پاکستانی کھانا. اور ہوٹلوں میں بھی اب مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی ایک رواج شروع ہو گیا, اور اچھی بات ہے. ایشین بوفے اس کو کہتے ہیں. ایشین بوفے کا مطلب ہے پاکستانی کھانا, 2 ڈش کا کھانا پاکستانی, جس میں ایک مرغی گوشت کا سالن ہوتا ہے, ایک سبزی یا دال, اور ایک چاول, اور ایک اس طرح کر کے. تو وہ اچھا رہتا ہے, اسی سے کھانے پینے میں آسانی رہتی ہے. تو یہ ایشین بوفے ہمیں ملنا ہے مومن پک میں بھی اور پل میں زمزم میں بھی. جیسے کہ آج پہ جو بریفنگ ہے نا جی, وہ ہم کریں گے جب ہم نے آج پہ جانا ہوگا. اس پہ کوئی سوال جواب ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم آپ کو پورا جواب دیں گے. اپنی صحت کا خصوصی توجہ دیں, اور 4-5 کلومیٹر پیدل چلنے کی مشق کریں. یہ میں آپ سے عرض کر چکا. ضروری سامان اور کاغذ, ہاں یہ ایک ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جب لے لیں تو اپنا جتنا سامان ہے نا آپ کا, جو آپ نے چیزیں لے کے جانی ہیں, وہ ساری آپ ایک جگہ پہ رکھتے جائیں. جب بازار سے لے کے آئے جو چیز لے کے آئے ایک بیگ میں ڈالتے رہیں, اور آخری دن 1-2 دن پہلے اس کو آپ پیک کریں, بجائے اس کے کہ آپ نے ایک چیز الماری میں رکھی, ایک چیز آپ نے ڈرائنگ روم میں رکھی, ایک ادھر رکھی, پھر بعد میں چیزیں اکٹھی کرنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو ایک جگہ پہ ایک جگہ مخصوص کر لیں, وہاں آ کے سامان رکھتے جائیں, بعد میں اس کو ارینج کر لیں. یہ ضروری سامان کی ایک فہرست ہم نے بنائی ہوئی ہے, جو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کو اس میں دے دی ہے ہم نے. اس سے آپ لے لیں, یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں لے کے جانے کے لیے. بہت زیادہ سامان لے کے جانا کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بیگ ہے, بیگ تو ظاہر ہے آپ کے پاس, احرام ہے, بیلٹ ہے, اسکارف ہے, وہ ہے. 5 جوڑے کپڑے بہت ہوتے ہیں. 30 دن 35 دن بھی رہنا ہو تو 5 جوڑے کپڑے بہت ہوتے ہیں, اور کم دن رہنا ہو تو پھر 3-4 بھی کافی ہوتے ہیں. اوڑھنے کی چادر لے لیں, گرم چادر نہ لیں, ایک ویسے چادر اوپر لینے کے لیے لیں. خواتین خاص طور پہ ضرورت پیش آ جاتی ہے. ایک درمیانے سائز کا تولیہ, بستر کی چادر, ٹوپی, کنگھی, ہوائی چپل, جراب, جائے نماز, ناخن تراش, کینچی, شیو کا سامان, ٹوتھ برش اگر حسب ضرورت, سوئی, دھاگا, بٹن, سیفٹی پن, جوتے کا تھیلا. ضروری ادویات پہ میں آگے آ رہا ہوں. ادویات کا کیا ہونا ہے؟ نظر کا چشمہ, کاغذ قلم, دھوپ کا چشمہ, مارکر, قلم, کاغذ, ہاتھ والا پنکھا, ہوا والا تکیہ, چھتری. چھتری ہم دے رہے ہیں, چھتری ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو. اب آگے ادویات. اچھا جی, دوائیوں کا طریقہ کار یہ ہے. ابھی آپ کو فارم ہم نے دے دیا ٹیکہ لگوانے کے لیے, اور میرے خیال میں ہم سب کو آپ کو ہم نے میسیج یہ بھی دیا تھا کہ آپ اپنی دوائیاں لے آئیں ساتھ, حج کیمپ لے جائیں, وہاں پہ ٹیکہ لگوائیں, اور دوائیاں نسخہ دکھا کے ان کو دیں آپ دوائیاں. وہ آپ کو ایک ان کے پاس وہ ہیں زپ لاک, کیا اس کو بیگ, زپر لفافے ہیں, اس میں ڈال کے لگا کے اوپر ایک سٹیکر لگا کے اسٹیمپ کر دیں گے. وہ پھر کوئی دوائیاں آپ کی چیک نہیں کرے گا راستے میں, وگرنہ وہ پھر کیپسول ہوتے ہیں یا کوئی ایسے, تو وہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی منشیات کا نہ ہو سلسلہ. تو یہاں سے یہ ارینجمنٹ ہے حج کیمپ میں, وہاں سے آپ یہ اپنی دوائیاں اس میں ڈال کے پیک کرا لیں اور ساتھ لے جائیں, وہ پھر کوئی چیک نہیں کرے گا. ٹیکہ بھی حج کیمپ سے آپ نے لگوانے ہیں, اور اس کا بھی ایک کارڈ آپ کو دے دیں گے. وہ کارڈ آپ ہمیں دیں گے, وہ ہم آپ کے پاسپورٹ میں لگا دیں گے جی. اب حج کا پہلا دن, اب یہ دیکھیے میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لٹریچر ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے.
اور اس سے آپ نے استفادہ کرنا ہے وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے نا. اس میں پاسپورٹ ہے، حج ویزا ہے، ٹکٹ ہے، ٹیکوں کا کارڈ ہے، اصل شناختی کارڈ ہے، ذاتی اخراجات کے لیے رقم. اس کی یہ بھی کلیریفیکیشن لے لیں کہ پاکستانی 3,000 روپے اور غیر ملکی کرنسی $5,000 یا اس کے مساوی سے زیادہ فی کس نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے جی. اور احرام، بما، ہوائی چپل، گلے کا لاکٹ، کووڈ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ، حج فارم. اس کے کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ سارے کاغذوں کی 2 کاپیاں کرا لینی ہیں. 2 فوٹو کر ہم آپ کو دیں گے نا یہ سیٹ بنا کے، اس کی آپ نے 2 کاپیاں کرا لینی ہیں. ایک کاپی آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں جو آپ نے پکے وہ آپ کا سمجھ لیجیے وہ ہے بیک اپ ہے، اور ایک کاپی آپ نے ساتھ رکھنی ہے. جس جگہ پہ بھی کوئی آپ سے کوئی کاغذ مانگتا ہے، یہ ہے سافٹ کاپی، ہاں اس کی تصویریں اتار کے بھی رکھ لیں اپنے پاس موبائل میں، ان کاغذوں کی، ویزا کی، پاسپورٹ کی، ساری کوئی کسی وقت کوئی پرابلم ہو تو اس میں کام آ جائے. 2 کاپیاں کرنی ہیں آپ نے، ایک بیگ میں رکھ لیں، ایک آپ نے پاس رکھیں. کسی سٹیج پہ کوئی ڈاکومنٹ آپ سے مانگتا ہے، آپ نے وہ اتار کے کاپی اس کو ڈاکومنٹ دے دیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ آسانی رہے گی اس میں انشاءاللہ. کر دیتا ہوں کہ ایئرپورٹ ٹائم پہ پہنچے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی تکالیف کا خیال رکھیں. مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کے اصول پر کام کریں. کسی کو تنگی نہ ہوئے تو حاجی صاحب تجھے اگے آ جاؤ، ٹھیک ہے جی. اور لاہور ایئرپورٹ پر اپنے سامان کا کسٹم چیک کرائیں گے، بورڈنگ کارڈ حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ امیگریشن کاؤنٹر پر پاسپورٹ میں اندراج کرائیں گے. لاؤنج میں پہنچ کر وضو خانے میں وضو کر لیں اور عمرہ تمتع کا احرام باندھیں گے. 2 رکعت نماز واجب الاحرام ادا کریں گے اور عمرہ کی نیت کریں گے. اب آپ حالت احرام میں ہیں. اس کے بعد جدہ ایئرپورٹ ایک مشکل مرحلہ ہے جی، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. جدہ ایئرپورٹ پر جہاز کے اترنے کے بعد کافی دیر میں، کیونکہ دیکھیے میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ 30 لاکھ لوگ ہیں، 25-30 لاکھ، وہاں پہ ہر 5 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد پیچھے جہاز کے پیچھے جہاز ہے، جہاز کے پیچھے جہاز آ رہا ہے. اور خاص طور پہ جو 4 تاریخ 5 تاریخ ہے، یہ تو آخری دن ہے. 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور سفر کی ہر منزل پر آپ نے صبر و تحمل کا، صبر و تحمل بس یہ بس صبر اور پیدل. یہ 2 نقطے آپ پکڑ لیں گے نا، یہ 2 نقطے پکڑ لیں گے آپ، تو پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے میری بات. وقت کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. جب جو وقت آپ کا لکھا ہوا ہے حرم میں داخلے کا، وہی ہونا ہے. نہ پہلے داخل ہو سکتے ہیں نہ دیر سے داخل ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تاخیر کو ذہن پہ بوجھ نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ ایئرپورٹ پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگنا ہے. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایزی رہیں. اور 94-95 سے میں گروپ لے کے جا رہا ہوں. کب سے؟ 94-95 سے. اور آپ گن لیں سال کتنے بنتے ہیں، صرف کووڈ کے 2 سال نکال دیں بس. تو ہم بالکل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہم اپنے اس تجربے سے آپ کو ہم فائدہ پہنچائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، مگر آپ سے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، آپ سے ہمیں کوآپریشن کی ضرورت ہے. بلڈنگ میں آپ آئیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ٹائم اچھا ہے عمرے کے لیے، تو ہم آپ کو عمرہ کے لیے اتار دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ جی بس سے اتنے بجے گاڑیاں آپ کو پک کریں گے. ٹھیک، قطار میں اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنے پاسپورٹ امیگریشن کی مہر لگوائیں گے. اگلے ہال میں آپ کا وہ سامان جو لاہور ایئرپورٹ پہ جمع کرایا وہ پڑا ہوگا، اپنا سامان لے کر کسٹم چیک کرائیں گے. اگلے ہال کا جو سامان ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ جمع کرایا تھا وہ ملا ہوگا، سامان لیں گے، کسٹم چیک کرائیں گے اور باہر آ جائیں گے. باہر نکلتے ہی ٹرالی والے آپ کا سامان لے کر پاکستان حج مشن کے کاؤنٹر پر پہنچا دیں گے. آپ نے ذرا تھوڑی نظر رکھنی ہے اپنے سامان پہ. اور ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ سامان آپ کا آپ کی بس میں لوڈ ہو جائے. بس وہ ٹرالی آپ کی ہوگی نا، ایک ٹرالی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جی الوارث کی ٹرالی یہ پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو وہاں سے لیتے ہیں اور وہ اس بس میں ہو جائے گا. پھر نئے کپڑے خرید لیں گے وہاں سے. مل جاتا؟ نہیں مل جاتا ہے. جدہ ٹرمینل ہو گیا نہیں. یہ کچھ ٹرمینل کی تصویریں دیکھ لیں اس طرح کا. یہ امیگریشن کاؤنٹرز ہیں، لگیج. اور پھر یہ اس طرح، یہ ہمارے پچھلے سالوں کی تصویریں ہیں جیسے آپ باہر آئیں گے. آپ کے ساتھ پرانے حاجی بہت سارے ہیں.
یہ خان صاحب پچھلے سال والے ہیں، ڈاکٹر دہی صاحب بہت پرانے ہیں، محی الدین صاحب بہت پرانے ہیں، ابا جی میری یہ تو بہت ہی پرانی ہے۔ یہ حج ٹرمنل کی کچھ چیزیں ایسے ہیں۔ پھر یہ بسوں میں وہاں سے آپ کو بس سٹینڈ، جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ معلم کے دفتر جائے گی، وہاں پہ کچھ کاغذ، اس میں بھی بس میں بھی آپ کو کافی ٹائم لگنا ہے۔ بس میں بیٹھ کے جب آپ نے چلنا ہے نا جی، تو وہاں سے بس نے یہاں رکنا ہے، وہاں رکنا ہے، وہاں کاغذ چیک کرانے ہیں، وہاں چیک کرانے ہیں، پھر وہاں چیک کرانے ہیں، مکتب معلم کے دفتر جانا ہے۔ تو آپ نے بس حوصلہ ہی رکھنا ہے، حوصلے کا امتحان ہے، سمجھ لیں آپ کا، بس آپ کی اور کچھ بات نہیں ہے، آپ کے حوصلے کا امتحان ہے، اور آپ کا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے۔ جتنا آپ اللہ پہ اپنے آپ کو، اپنی ڈوری اللہ پہ رکھیں گے، اتنی آپ کو آسانی ہے۔ جتنا آپ اپنے عقل کا استعمال کریں گے، یا اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، یا اپنے گرینجر کا یا اپنے سٹیٹس کا استعمال کریں گے، تو پھر یاد رکھیے پھر آپ کے لیے بھی پرابلم ہے اور ہمارے لیے بھی پرابلم ہے۔ جی کتابوں میں زیادہ تر پڑھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ 8 ذوالحج کو فجر کی نماز پڑھ کے انہیں پہنچنا ہے۔ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ اور سوال شروع سے پہلے ہم نے مینا میں پہنچنا ہے۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 7 کو دوسرا لکھا تھا کہ ٹور آپریٹر زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ وہ 7 ذوالحج کو ہی لے جائیں، تو وہ یہی ہوگا، اسی طرح 7 کو ہم جائیں گے؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا افضل۔ یہ افضل صاحب سے میں بہت پریشان ہوں۔ عبادت کے 3 درجے ہیں، غور سے سنیے گا میری بات۔ عبادت کے 3 درجے ہیں، پہلا بلکہ 4۔ پہلا درجہ ہے فرض، دوسرا درجہ واجب، تیسرا درجہ سنت، چوتھا درجہ نفل، اور یہ افضل صاحب کی باری کہیں اس کے بہت نیچے کہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے کتنے فرض ہیں جی؟ ماشاءاللہ، ڈاکٹر زہیر صاحب بول رہے ہیں، تو ان بولنے کی ضرورت نہیں، نئے لوگوں نے، آپ لوگوں نے کوئی کیا تو تحقیق اس پہ۔ حج کے 3 فرض ہیں، ٹھیک، یہ 3 فرض ادا ہو جائیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ فرض اگر نہیں ادا ہوتا تو وہ رکن ہی نہیں ہوتا۔ نماز میں ہم فرض نماز نہ پڑھیں اور وتر بھی پڑھ دیں رات کو، اور سنتے بھی پڑھ دیں، نفل بھی پڑھ دیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم 4 فرض پڑھ دیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک۔ اسی طرح حج کے 3 فرض ہیں اور 7 واجب ہیں۔ کتنے واجب ہیں؟ 7۔ 3 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض حالت احرام کے بغیر حج نہیں ہوگا جی۔ دوسرا فرض کیا؟ 9 ذی الحج کو احرام کی حالت میں عرفات میں وقوف، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت جی۔ 12 ذی الحج کی 2.5 دن کے اندر 12 ذی الحج تک طواف زیارت کرنا، یہ 3 فرض ہیں۔ اور کتنے واجب میں نے بتائے؟ 7۔ پہلا واجب ہے مزدلفہ کی رات، کھلے آسمان میں مزدلفہ میں قیام کرنا، وقوف مزدلفہ۔ دوسرا واجب جمرات کی رمی۔ تیسرا واجب رمی کے بعد قربانی۔ چوتھا واجب قربانی کے بعد حلق یا قصر، بال کٹوانا۔ پانچواں واجب طواف زیارت کے ساتھ سعی کرنا، اور چھٹا واجب طواف وداع، جب آپ نے وہاں سے نکلنا ہے۔ اور 7واں واجب ان سب واجبات کو ترتیب کے ساتھ کرنا، ان کی ترتیب، یہ 7واں واجب ہے۔ آپ نے لکھا، یہ سارے لکھے آپ نے۔ اب اس میں منا کا قیام نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت میں جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے، آپ کو کسی کتاب میں یہ واجب نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو سنتوں کے درجے میں آتا ہے، مگر اس کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ منا کے قیام کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے، تو اس لیے
ابھی تو آگے چل کے دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا کیا جو سعودی گورنمنٹ نے نا، اب آگے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب منی کا قیام بھی وہ شفٹوں میں کرایا کریں گے، کہ جگہ تنگ ہے، حاجی زیادہ ہیں، تو کچھ حاجی صبح 6 بجے جائیں گے اور وہ دوپہر کے بعد واپس آ جائیں گے، اور پھر دوسرے حاجی چلے جائیں گے وہاں، اور وہ قیام کر لیں گے، باریاں لگیں گی اب، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے۔ بہرحال منی کا جو قیام ہے وہ سنت ہے، ٹھیک۔ اور اس میں ہم نے جب کرنا ہے نا حج، تو ہم نے اس کو ادا کرنا ہے 8 ذی الحج کا پورا دن، 7 اور 8 کی درمیانی رات آپ جہاں سے مرضی فتویٰ لے لیں، 8 ہو جاتی ہے۔ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 ذی الحج کو فجر کے بعد، ہم یہ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے، اتنی بات ہے۔ ہماری بسیں آئیں گی رات کو 2 بجے 2:30 بجے، ہم نے آپ کو 2:30 بجے یا 3 بجے کا ٹائم دیا ہوگا کہ آپ تیار رہیں، فجر پڑھیں گے ہم جا کے انشاءاللہ منی میں۔ سر ہم نے جو 10 ذی الحج کو جو پہلی ستان کو بکریاں ماریں گے، پھر قربانی اور پھر کٹنگ کرائیں گے، پھر ہم نے 11-12 کو بھی بکریاں مارنی ہیں، تو ہم 10 کے بعد پھر اپنی بلڈنگس پہ آ جائیں گے یا وہاں سے جایا کریں گے؟ نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم مزدلفہ سے سیدھا اپنی بلڈنگ پہ آئیں گے، مزدلفہ سے 10 ذی الحج کو سیدھا بلڈنگ پہ آئیں گے۔ بلڈنگ پہ آ کے کچھ لوگ میرے جیسے ہیں جو نہیں جا سکتے جمرات کی رمی کے لیے، تو وہ گھر پہ رکیں گے، باقی سب لوگ بیٹھیں گے بس میں، عثمان بھائی لیڈ کریں گے، ساتھ میں وہ حسن بھائی ہوں گے، یہ جائیں گے بسیں لے کے، جہاں تک بسیں جا سکیں گی وہاں تک بسیں کھڑی کر کے، وہاں سے پھر آن ورڈز پیدل رمی کر کے واپس انہی بسوں میں آپ آ جائیں گے گھر آ کے پھر ہم انتظار کریں گے قربانی کا۔ جب قربانی ہو جائے گی تو پھر ہم کریں گے الکیہ قصر کرنے کے بعد ہم اپنے کپڑے بدلیں گے اپنے گھر پہ، اپنے باتھ روم میں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ منی میں جب کرنا پڑے تو پبلک واش روم میں کافی مشکل ہوتی ہے، تو گھر پہ آ کے ہم اپنے کپڑے بدلیں گے، وہ الگ ہوئے گی قصر 10 تاریخ کی کر کے وہاں پھر ہم تھوڑا ریسٹ کریں گے، لنچ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہی بسیں ہمیں لے جائیں گی، منی چھوڑیں گے۔ منی ہمارا جو کیمپ ہے منی والا، وہ 43 پلاٹ میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ ایک برج ہے جس کو کہتے ہیں برج کبری عبدالعزیز، بالکل اس کے نیچے ہے۔ پچھلے سال ہم اس سے کوئی 600 میٹر آگے تھے جمرات کی طرف، تو ہمیں پیدل چل کے وہاں تک آنا پڑتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ ہم نے ایسے برج کے اوپر چڑھیں گے اور اوپر بسیں آئیں گی، وہاں سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی قانون نیا نہ آ گیا تو، پچھلے سال تک تو وہ برج کے اوپر ٹریفک چل رہی تھی، اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی نیا قانون آئے گا پھر ہم اس کے مطابق اپنے پروگرام کو چینج کریں گے۔ اچھا جی، یہ میں نے اپنی بات جو آج کے لیے جتنی گفتگو تھی وہ میں نے کر لی ہے۔ اب آپ مجھے پوچھیں سوال، جو سوال آپ کے دنوں، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے سوال کیے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے وہ باتیں مجھے یاد دلا دی جو میرے ذہن میں نہیں تھی۔ تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بات جو میں آپ کو سمجھاؤں کہ 10 کو جب ہم قربانی کا ہمیں پتہ چل جائے گا، اپنا کٹنگ کروا کے اپنے ادھر بلڈنگ میں ہم سارا کپڑے چینج کر دیں گے، آرام اتار دیں گے، اور پھر ہم اگلے 2 دن بلڈنگ سے ہی ادھر جایا کریں گے۔ نہیں، پھر ہم شام کو منی چلے جائیں گے، 10 کو رات ہم منی میں رہیں گے، 10 کی رات منی میں رہیں گے، 10 کو صبح، اگر 11 کو صبح فجر کے فوراً بعد ہم نکلیں گے پھر منی سے، وہی بسیں ہمیں لیں گی، وہ ہمیں اتاریں گی جا کے حرم جائیں گے، ہم طواف زیارت کریں گے۔ یہ وہ 7واں جو آپ نے واجب بتایا اس میں یہ ہے نا؟ ہاں جی، اور اس ٹائم واجب نہیں ہے، یہ فرض ہے، طواف زیارت فرض ہے۔ اس میں احرام میں نہیں ہوگا؟ نہیں، سادے کپڑوں میں ہوں گے، طواف زیارت کر کے وہاں سے پھر بسیں ہمیں گھر لے آئیں گی بلڈنگ پہ پھر ہم لنچ کریں گے۔ لنچ کرنے کے بعد، کیونکہ پہلے دن جمرات کی رمی ہوتی ہے فجر کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور 11 اور 12 کو رمی جو ہونی ہے وہ ظہر کے بعد ہونی ہے، وہ ظہر سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پھر ہماری بسیں، آپ اسی طریقے سے آپ بس میں جائیں گے، جا کے رمی کر کے واپس آ جائیں گے، تھوڑا ریسٹ کریں گے، اور پھر ہم چلے جائیں گے منی، پھر رات منی میں گزاریں گے، 11-12 کی درمیانی رات پھر منی میں گزاریں گے، اور 12 کو پھر صبح ہم گھر آ جائیں گے۔ پھر 13 تاریخ کو آپ کو طواف وداع بھی ہم ارینج کریں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے، جو 13 دن والے لوگ ہیں، ان کو پھر ہم طواف وداع کے لیے بھی ٹرانسپورٹ دیں گے، تاکہ وہ حرم سے ٹرانسپورٹ کر کے طواف وداع کر کے آ جائیں۔
پاسپورٹ ہوں گے معلم کے پاس جی. جب آپ جدہ پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ مکہ پہنچیں گے تو پاسپورٹ معلم کے پاس چلے جائیں گے اور پھر وہیں رہیں گے. پھر جب جہاں جہاں جانا ہے وہاں وہ ہم ارینج کریں گے کہ بس کے ساتھ پاسپورٹ جانا ہے, جس نے جیسے جانا ہے اس طریقے سے. عزیزیہ میں جو ہماری بلڈنگ ہیں جن لوگوں کے ڈبل کے لیے ایک روم ہے یا کوارڈ ہے, وہ لاک ہوں گے اندر کوئی وہ چابیاں وغیرہ اگر ہم نے چیزیں رکھنی اپنی وہ سیف ہے, ہم وہاں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی سیف ہے. اب دیکھیے نا پوری بلڈنگ ہمارے پاس ہے, ہم میں سے کوئی کرے گا کوئی واردات کرے گا تو بلڈنگ ہے یا بارش کی جگہ پوری بلڈنگ ہمارے پاس ہے. صرف کتنے لوگ ہیں ان کے 16-17 وہ بھی ہمارے سمجھو عیسیٰ منظم کی ایک کمپنی ہے ٹریول وکٹری, ان کے 15-16 لوگ ہیں. باقی پوری بلڈنگ ہمارے پاس ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب حج کے لیے ہم نے جانا ہے تو ایک چھوٹا سا میرے پاس لاکر ہے. آپ کے پاس اگر کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز ہے نا, مثلا آپ کے پاس کوئی 1000-2000 ریال ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر کوئی 15-20 ہزار ریال ہیں تو وہ آپ میرے پاس رکھوا دیں. میرے پاس لاکر ہے ایک, اس میں رکھ دیں. اس کا طریقہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کاغذ میں لپیٹیں, اپنی چیز جو بھی آپ کی چیز ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھیں, ٹیپ لگا دیں, مجھے دے دیں, میں اس کو لاکر میں رکھ دوں گا, اسی طرح آپ کو واپس دے دوں گا. وہاں پر اگر ہم لمیٹڈ بجٹ لے کے جا رہے ہیں ساتھ اور آپ کے پاس ساری الحمدللہ آپ کو میں فیسلٹیز دینی ہے ٹرانسپورٹ کی, کھانے پینے کی بھی, ان کیس ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, ہم ہیں نا, تو وہ آپ میں ریال دیں گے تو یہاں آ کے ہم نے آپ کو ریال دینے ہیں یا کنورٹ کر کے روپیز دیں گے؟ واجب دینے ہیں. ہاں وہ جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے آپ سوال کر رہے ہیں. جو لوگ 13 دن والے پیکج والے ہیں ان کو ہم دیں گے انشاءاللہ, ان کو ہم تحفے ادا کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے جی. اور کسی نے یہاں سے آپ باجی ہاں آپ دیں. ہاں جی ہاں جی 7 پہلے دن اور 21 2 دن 21 جی. وہ جو 70 والے ہیں نا لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک اور اس میں ہے کہ اگر آپ منی میں قیام کریں 13 ذی الحج کو بھی تو پھر واجب ہے کہ آپ کا جمرات کی رمی بھی کریں. تو اس کے لیے 21 کنکریاں اور کرا دیتے ہیں, وہ 60 کرا دیتے ہیں. ویسے وہی 21 اور 7 49 جی ہاں 49 ہی بنتی ہے نا. تو جب اگر آپ 13 تاریخ کو قیام کریں منی میں 13 ذی الحج کو نہیں تو اگر آپ خود کرنا جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر افضل والی بات کر سکتے ہیں, لیکن خالی خیمے ہوں گے اور آپ ہوں گے, باقی سب لوگ آگے ہوں گے جی. ابھی آپ نے مینشن کیا ہے کہ 13 دن والے کا جو پیکیج ہے اس میں آپ کو واقعی بتا کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور جو 17 دن والی ہے ان کا وہ کیسے کریں گے؟ وہ مشکل کام ہے. وہ تو بھائی اس میں ہوں گے اجٹ, اس میں مومن پیک میں, وہ تو حرم کے اندر رہ رہے ہوں گے. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میرا یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں کیونکہ یہ جوتوں کا جو مسئلہ جس طرح یہ ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ نبے بہت ہے, تو جس طرح جو شوگر پیشنٹ ہے اس میں جوتے کو سے استعمال کریں, یہ چیز ہے دیں گے, جو چپل ہوتی ہے مجھے والی اس کو مل سکتا ہے, نظر نہیں کریں اس میں آپ کی رہن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ دن طور پر خلاص میں نہیں ہوتا کہ قربانی کا یہ اس طرح وہ کام قربانی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ قربانی ہوئی ہے. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں نا, اگر تو ان کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں اور وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں, ڈاکٹر صاحب ان کو جو ہدایت کریں وہ اس پہ عمل کریں. ٹھیک. دیکھیے احرام کی حالت میں جراب پہننے کی اجازت نہیں ہے, اور جوتا حرم کے اندر ویسے ہی ادب کے خلاف ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا, جیسے میں ہوں, میں پیدل نہیں چل سکتا زیادہ, تو وہاں پہ ایک سہولت یہ مہیا کی گئی ہے کہ آپ اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں, وہاں پہ گاڑیاں ہیں یہ الیکٹرک والی
اس کو کیا کہتے ہیں، اسکوٹی قسم کی چیز ہے، یا ابھی چیئر ہے، الیکٹرک کار کہہ لیں، وہ ایک رکن کے 55 ریال لیتے ہیں. یعنی اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو 55 ریال لیں گے، اور اگر آپ نے صحیح کرنی ہے تو 55 ریال، 57 ریال، 115 ریال آپ دیں گے، 115 ریال، تو آپ کو وہ گاڑی مل جائے گی. وہ الگ ہی فلور ہے اس کا، وہاں پہ آپ طواف کریں اسی پہ، گاڑی پہ، اور اسی پہ آپ صحیح کریں. تو وہ آسان ہے ان لوگوں کے لیے. وہاں پہ بھی دیکھیے حالت احرام کی حالت میں تو چپل ہی پہننی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے انگوٹھے والی نہ لیں تو وہ 2 سٹریپ والی ہوتی ہے. جی ہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیر کی اوپر والی ہڈی ننگی ہونی چاہیے. بھلے آپ نے کینچی چپل پہنی ہو، بھلے آپ کوئی اور قسم کی چپل پہنے، جو اوپر کی ہڈی ہے، پیر کی اوپر کی ہڈی یہ والی، یہ ننگی ہونی چاہیے بس. اور جوتا جیسا بھی آپ پہنیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ چیز ہے جتنا بھی ہم نے طواف کرنا ہے اور جی ہم نے طواف کرنا ہے اور رات کے جانا ہے، جرنی کرنی ہے، یہ سارا ہم دوسرا عمرہ بھی شروع میں کرنا ہے، تو دو ہی فارم میں کر رہے ہوں گے یا الگ الگ کر رہے ہوں گے؟ اس کا کیا ذرا اس پہ نام. دیکھیے میں نے یہ شروع کیا تھا جب میں فٹ تھا عثمان بھائی کی طرح، تو ہم گروپ لے کے جایا کرتے تھے کہ چلیں جی گروپ کے طور پہ ہم کریں گے طواف. پہلے چکر میں جب طواف کا شروع کیا نا، ہم نے عمرہ کرنا شروع کیا، تو پہلے چکر میں ہوتے تھے ہم 40 لوگ یا 50 لوگ. دوسرے چکر میں جب اب چکر ایک پورا ہوتا تھا تو ہم رہ جاتے تھے 25-30. تیسرے چکر میں 10-12، اور جو چھٹا چکر ہوتا تھا اس میں پھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا. جب بڑا دل کرتا ہے میرا بھی کہ کوئی لیڈ کرے اور سارا گروپ اکٹھا کرے طواف، مگر ایسا ہم کرتے نہیں، ہماری فطرت نہیں ہے ایسی. آپ دیکھیں گے وہاں کالے کر رہے ہوں گے، ٹرکی کے لوگ کر رہے ہوں گے، ایران کے لوگ کر رہے ہوں گے، مصر کے لوگ کر رہے ہوں گے، انڈونیشیا کے، جی ساری قومیں کر رہی ہوں گی، لیکن پاکستان کا کوئی ایسا گروپ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، مزدلفہ امباس سے اتر کے مزدلفہ کیمپ جا رہے ہیں نا میدان میں سب کو کہوں گا کہ پیچھے رہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے آگے ہوں گے. میری ویل چیئر ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ پیچھے رہیں، سارے لیڈر کے پیچھے رہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے 8-10-12 جو مجھ سے آگے ہوں گے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم پیچھے سے مڑ گئے اور وہ آگے چلے گئے. تو یہ ہماری فطرت ہے، ہماری قومی فطرت ہے، اس لیے میں تو اس کا برا بھی نہیں مناتا، اور عادی ہو گئے ہیں ہم اس بات پہ. پھر آپ کی قسمت ہے، ہماری قسمت ہے اور آپ کی قسمت ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن دیکھیے عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کرانا ہم نے نہیں ہے آپ کو، ہم نے آپ کو حرم پہنچانا ہے اور حرم سے لے کے واپس آنا ہے. حرم میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ کار آپ نے دیکھ لیا، ویڈیو میں بھی دیکھ لیا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ سارا جیسے جیسے آپ دیکھیں گے وہ ایسے ہوتا رہے گا. جو ساتھی ہمارے آ رہے ہیں جی دوسرے ملکوں سے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے آپ کا بسوں کا کرایہ پے کیا ہے تو آپ کے ویزے نکلے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں سے بس میں بیٹھیں گے تو ابھی جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی آتا ہے اس کو وہ بس میں بٹھا دیتے ہیں، بھلے وہ مکتب 3 کا ہے، بھلے وہ مکتب 5 کا ہے، بھلے وہ مکتب 7 کا ہے، بھلے وہ مکتب 40 کا ہے، وہ ساری بس اس طرح مشکل اس کو کہتے ہیں، یعنی مکس کر کے بٹھا دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بس جب آئے گی مکہ مکرمہ تو وہ پھر مختلف جگہوں پہ جگہ حاجیوں کو اتارتی رہے گی. تو آپ کو بھی پھر اس میں بیٹھ کے پھر صبر کا تحمل، کیا کہتے ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں بیٹھنا پڑے گا. پھر گھنٹہ لگے، 2 لگیں، 3 لگیں، 4 لگیں، 5 لگیں. آپ کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب وہاں سے نکلیں تو آپ باہر نکلیں، ٹیکسی لیں اور سیدھا بلڈنگ پہ آ جائیں. ہاں جی انشاءاللہ ریاض الجنہ کا نکلے گا اس میں سے، اور گروپ کا نکلے گا انشاءاللہ، بالکل نکلے گا انشاءاللہ.
خواتین کا ایک اور خواتین کے ایک خواتین کا نکلے گا اور ایک مردوں کا نکلے گا ہر پیکیج میں. ہر پیکیج میں. جی 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 جو سعودی ایپ ہے جی اس کے زیادہ جانا کے لیے کتنا کریں گے آپ بھی کریں گے آپ کریں آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں گے. ہماری نکلے گی گروپ کی. آپ اگر نکلتی ہے تو کر لیں, دوبارہ چلے جائیں. گروپ کی انشاءاللہ نکلے گی. یہ وہ سوال ہے آپ حج تمتع میں اس میں عمرہ ایک ہی کر سکتے ہیں کہ عمرہ زائد بھی کر سکتے ہیں؟ آپ کا پیکیج کون سا ہے؟ 13 دن. دیکھیے حج تمتع جو ہے نا اس کے ساتھ تو عمرہ آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے. ایک دفعہ آپ نے عمرہ کیا, احرام کھول دیا, اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں 4 ذی الحج کو آپ نے 5 ذی الحج کو جا کے عمرہ شمرہ کر کے فارغ ہونا ہے, اور اس کے بعد 6 اور 7 کو ہم نے حج کے لیے چلے جانا ہے. تو اس میں عمرہ اور کہاں سے کریں گے آپ؟ پھر حج بھی کرنا ہے نا آپ نے, تو تھوڑی انرجی آپ کے پاس ہونی چاہیے حج کرنے کے لیے بھی. تو حج کر کے آنا ہے آپ نے, طواف وداع کرنا ہے اور مدینہ چلے جانا ہے. جی اچھا جی, اور کوئی سوال ہے جی؟ اللہ تعالیٰ سے بس میرا آپ لوگوں سے جو میرا فوکس ہے نا سارے آج کے پروگرام کا, وہ یہ ہے کہ صبر, پیدل, اور آپ نے خوش رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے حج کو ہمارے لیے آسان فرمائے, ہم ہنستے کھیلتے جائیں اور ہنستے کھیلتے واپس آئیں, اور اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے حبیب کا صدقہ ہم پہ اپنا کرم فرمائے, ہمارے حج کو آسان فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھانا لگ گیا جی؟ جی 5 سٹار ٹھیک ہے سر. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی حج آسان کرے گا, آپ کے لیے بھی آسان ہوگا, اور انشاءاللہ ہم ہنستے کھیلتے جائیں گے اور ہنستے کھیلتے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. سیم